السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویورز، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل میٹرز کیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ آج ہم جس ویڈیو کے حوالے سے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک انٹرسٹنگ ویڈیو ہے۔ اب اس کے اندر ہم جانوروں کا تذکرہ کریں گے، اور ظاہر ہے کہ کوئی بھی جانور ہے تو وہ کسی بھی قوم کا یا کسی بھی ملک کا وہ قومی جانور کہلاتا ہے، وہ چرند پرند ہوں یا پھر پھول ہوں، جس طریقے سے ہمارا چنبیلی ہے، اور اسی طریقے سے مارخور ہمارا قومی جانور ہے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم جس طرح علامہ اقبال نے شاہین جو ہے نا جو اس کو نوجوانوں کو شاہین سے متشبہ کیا ہے، تو اسی طریقے سے آج ہم ایک جانور کے بارے میں بات کریں گے۔ وہ ترکی کا قومی جانور کہلاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے، اور بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو پورے غور سے اور پورے طریقے سے پوری ویڈیو سننی ہے۔ تو وہ جانور ہے بھیڑیا۔ کیا؟ وہ بھیڑیا، اس کا نام ہے بھیڑیا، وہ ایک درندہ ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ درندہ ہے، وہ بھیڑیا ہے۔ پھر ہم اسی حیوان کو، اسی درندے کو کمپیئر کریں گے بحیثیت انسان، کہ اس کے اندر کون سی خامی ہے جو ہم میں نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے اندر کون سی خوبی ہے جو ہم میں ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے اس کے بارے میں ہم کوئی 6-7 آپ لوگوں کو اس کی خوبیاں آج بتائیں گے، کہ اس کی بھیڑیے کی، جس کو ہم درندہ کہتے ہیں، اس کی خوبیاں۔ سب سے پہلی خوبی کہ یہ سب سے بڑا منتظم جانور ہے، سب سے بڑا منتظم جانور ہے، نیک خصلت جانور ہے، اور یہ عزت نفس جیسی دولت سے مالا مال جانور ہے، کہ منظم رہتا ہے، اس کی عادتیں بہت اچھی ہیں، نیک ہیں، اور کیا؟ عزت نفس سے مالا مال ہے۔ اور یہ میرے خیال میں اس دور کا جو سب سے بڑا نیک، پاک باز اور متقی انسان ہوتا ہے، اس کے اندر یہ نیکیاں اور یہ خوبیاں ہوتی ہیں۔ اس کے بعد یہ غلامی کا قائل نہیں ہے، یہ غلامی میں رہ ہی نہیں سکتا، یہ آزادی پسند جانور ہے، اور اپنی آزادی کے اوپر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا۔ دیکھ لیں آج ملک پاکستان کے اندر تو ہم آزاد ہیں، غلام ذہن آزاد لوگ۔ کیا؟ غلام ذہن آزاد لوگ جناب ہم۔ تو اس کی، کیونکہ یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، جانوروں کا جو شاہی خاندان ہے اس سے تعلق رکھتا ہے، یہ کبھی مردار نہیں کھاتا، مردار نہیں کھائے گا، یہ اپنا شکار خود کرے گا اور خود یہ اسے کھائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ وہ جانور ہے جو زواج محرم میں ملوث نہیں ہوتا۔ یہ کبھی بھی اپنے جو محرم رشتے ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ اپنا زواج قائم نہیں کرے گا، ان کے ساتھ ان کی جو وہ جنسی تعلق قائم نہیں کرے گا، کسی بھی صورت کے اندر یہ قائم نہیں کرے گا۔ اور یہ اپنی مؤنث کے ساتھ اور مؤنث بھیڑیا مذکر کے ساتھ انتہائی وفادار ہوتے ہیں۔ جب ان دونوں میں سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے، جو دوسرا ہوتا ہے وہ اپنے بچوں کو پالتا ہے، اور اس کے بعد وہ کسی کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جو مذکر ہوتا ہے وہ بھی اپنی پوری زندگی ایسے گزار دیتے ہیں۔ اب آپ لوگ دیکھتے جائیں، خود کو بھی آپ لوگ کمپیئر کرتے جائیں، جو بھی بحیثیت انسان ہمارے اندر کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں موجود ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں۔ اب یہ اس بھیڑیے کی جو درندہ ہے اس کی میں آپ کو خصوصیات بتا رہا ہوں۔ اس بھیڑیے کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں بتائیں آپ کو؟ اس کو ابن البار کہتے ہیں۔ ابن البار کا مطلب ہے نیک بیٹا۔ یہ اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کرتا۔ جب ان کے والدین، ان کی ماں یا باپ یا دونوں، کیونکہ یہ اپنے ماں باپ کو جانتے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ہی اپنے ماں باپ سے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ہوتے، تو
اس کے بعد جب اس کے ماں باپ بڑھاپے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، وہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے ان کے بچوں کی کہ ان کے لیے شکار کر کے لے کے آنا اور اپنے ماں باپ کو کھلانا۔ سن رہے ہیں نا؟ غور سے سن رہے ہیں نا؟ یہ کس کی میں خوبیاں بیان کر رہا ہوں؟ یہ بھیڑیے کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں۔ کس کی؟ بھیڑیے کی خوبیاں بیان کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ جب یہ کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں اور سفر کرتے ہیں تو یہ قافلے کی صورت میں جائیں گے۔ کس کی صورت میں؟ قافلے کی صورت میں جائیں گے۔ جب یہ قافلے کی صورت کے اندر جاتے ہیں تو اس کی آگے ترتیب دیکھیے گا، ایک لائن میں چلیں گے، جو سب سے آگے ہوگا وہ اس قافلے کے اندر جو سب سے آگے ہوں گے وہ بیمار، اور جو بوڑھے بھیڑیے ہوں گے وہ سب سے آگے ہوں گے۔ اس سے پیچھے جو گروہ ہوگا وہ گروہ ہوگا طاقتور ترین بھیڑیوں کا، جو طاقتور ترین بھیڑیے ہوں گے، تاکہ کسی ناگہانی صورت کے اندر اگر کوئی بیمار یا بوڑھا بھیڑیا تھک جاتا ہے یا اسے مسئلہ ہوتا ہے، یہ اس کے فرسٹ ایڈ کے طور کے اوپر اس کا کام کرتے ہیں۔ اس کا یہ امدادی قافلہ اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ امداد ان کی کرتے ہیں۔ اب ان جو امدادی گروہ ہوتا ہے، ان کے پیچھے ایک دفاعی گروہ ہوتا ہے کہ کسی حملے کی صورت کے اندر، کسی ایسی بھگدڑ کی صورت کے اندر کیا کریں؟ وہ دفاع کریں، وہ دفاع کریں اور پورے سسٹم کو وہ سنبھال لیں۔ وہ اس کے جو ہوتا ہے وہ دفاعی گروہ ہوتا ہے۔ اب دفاعی گروہ کے بعد جو عام بھیڑیے ہوتے ہیں، ان عام بھیڑیوں کا گروہ ہوتا ہے۔ دفاعی گروہ کے بعد عام بھیڑیے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے نا یہ گروہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس سے پیچھے جو سب سے بڑا قائد کہلاتا ہے، مستعد قائد، جو ان سب کی ذمہ داریوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ اپنا کام کیسے سر انجام دے رہے ہیں اور یہ اپنے کام کس طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے الف۔ الف کا مطلب ہے 1000۔ وہ جو سب سے پیچھے مستعد قائد ہوتا ہے، ان کا جو لیڈر ہوتا ہے، ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے کہ اکیلا 1000 کے برابر ہوتا ہے، اکیلا 1000 کے برابر ہوتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک بھیڑیے کی اور ان کی خصوصیات، ان کی خصلتیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے گا کہ کیا ایک انسان، با کردار انسان، با اخلاق انسان، نیک انسان، وفادار انسان، جس کے اندر حب الوطنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہو، ایک مومن انسان، کیا اس کے اندر یہ ساری کی ساری خصلتیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یہ اس درندے کی صفات ہیں جس کو ہم بھیڑیا کہتے ہیں۔ جس کو کیا کہتے ہیں؟ بھیڑیا کہتے ہیں۔ اگر یہی ساری کی ساری صفات ہم لوگوں کے اندر، جس کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے، اس مخلوق کو اس کے اندر آ جائیں تو یقین مانیں کہ ہم اس دنیا کے اندر کیسے سکون سے رہیں گے۔ اور ایک ہمارے بحیثیت مسلم، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے یہی ساری کی ساری چیزیں۔ اپنے مال کو دیکھنا ہے، دوسرے کے مال کو دیکھ کے حسد نہیں کرنا۔ ازدواجی تعلق جس کو حوالے سے اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جو عورتیں ہمیں ایک ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، اپنی استطاعت اور صلاحیت اور اپنے فرائض جن کے ہم پورے کر سکیں، ہم ان کے ساتھ ایک رشتہ بھیج کے ان کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ ہمیں سمجھایا گیا ہے۔ یہ جب سے یہ درندہ بھیڑیا یہاں اس کی افزائش ہوئی، اس کی پیدائش ہوئی، تب سے لے کر آج تک وہ عمل اپنا دہرا رہا ہے۔ عزت نفس، آزادی کے اوپر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا، جو سب سے بڑی بات ہے کہ کبھی یہ کسی کا غلام نہیں رہا۔ اور ہم ماشاءاللہ سے انگریزوں کی غلامی سے نکلتے ہیں اور آزاد مملکت کے اندر رہتے ہیں اور آزادی انجوائے کرتے ہیں۔ ذہن آج بھی غلام ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے ذہن جکڑ دیے گئے ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں۔
یہ بھیڑیا ہے جو آزاد رہتا ہے، مردار نہیں کھاتا۔ اور ہماری اشرف المخلوقات کی اور مملکت خدا داد کے اندر موجود ریسٹورنٹس کے اندر گدھے انسانوں کو کھلائے جا رہے ہوتے ہیں، انسانوں کو کاٹ کے ان کی کڑھائیاں بنائی جا رہی ہوتی ہیں۔ جناب عالی، یہ ہمارا جو ہے نا ایک تواضع کا، مہمان نوازی کا، یہ کاروبار کرنے کا طریقہ دیکھیں۔ کہیں پر بھی چلے جائیں، کہیں پر ماشاءاللہ سے ہم ایسی قوم ہیں لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے، لائن میں تو کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ جہاں پر دیکھیں گے لمبی لائن ہے وہاں پر ریفرنس ڈھونڈیں گے، سفارش ڈھونڈیں گے، میرا کام ہو جائے، باقی جائیں بھاڑ میں۔ نیک بیٹا کس مسلمان کی، کس انسان کی خواہش نہیں ہوتی کہ صالح اولاد ہمیں اللہ پاک عطا فرمائے، جو بڑھاپے کے اندر ہیں، قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ پاک کا حکم ہے، کیا اللہ پاک کا حکم ہے کہ جب تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائے تو اپنے والدین اف تک نہیں کہنا، اف تک نہیں کہنا، ان کی خدمت کرنی ہے۔ لیکن یہ کون ہے؟ نیک بیٹا ابن البار۔ تو انشاءاللہ خود کو، ظاہر ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، مسائل ہو جاتے ہیں، لیکن خود کو ہم نے ایسا بنانا ہے کہ ہم حیوانوں سے بدتر نہ ہوں، برتر ہوں، حیوانوں سے بدتر نہ ہوں، برتر ہوں۔ ہم نے کمپیئر کرنا ہے کہیں سے بھی۔ اب ہماری حکمت ہے وہ مومن کی گمشدہ میراث ہے، اب اس کو کہیں سے بھی ملے اس کو لے لیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے بھی انشاءاللہ ہم موضوعات کی طرف آئیں گے، ہم مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں گے، مختلف جانوروں کے اوپر بات کریں گے، اچھے پرندوں کے اوپر بات کریں گے، اسی طریقے سے ان کی خصلتیں دیکھیں گے، کیا ہم میں کمی ہے جو ہم اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں، کیا ہم میں کوئی کہیں پر کمی موجود ہے؟ اگر کمی موجود ہے تو اس کو نکال باہر پھینکو، کبھی اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کریں گے۔ اسی طریقے سے آگے بھی ہم ویڈیوز کو بناتے رہیں گے، اور جو ہمارے ایک درجے کے مطابق ہم صلاحیتیں بھی یہاں پر وہ بتائیں گے کہ مومن کی کیا کیا صلاحیتیں ہیں اور ایک اچھے انسان کی کیا کیا صلاحیتیں ہیں، وہ دینی حوالے سے بھی، دنیاوی حوالے سے بھی، کیونکہ ہم نے دین اور دنیا کو جب سے علیحدہ کیا ہے تو ہم تباہ و برباد ہو گئے۔ دین ہی ہماری ایک ضابطۂ حیات ہے، کوڈ آف کنڈکٹ ہے۔ تو انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہی اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ اس سے اچھی یا اس طرح کی ویڈیو کے ساتھ پھر ہم حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔